میری 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا۔ بیٹے کے حوالے سے بہت خواب دیکھے تھے، مگر غربت کی وجہ سے پریشان ہو کر بیٹھا تھا۔ ایک روز مالک مکان غصے سے گھر آیا۔ 3 ماہ کا کرایہ رہتا تھا۔ بیٹی کو کہا چائے بنا کر لاؤ۔ جیسے مالک مکان نے بیٹی کو دیکھا، اس کی رال ٹپکنے لگی۔ ایک دم لہجے میں شہد کھل گیا۔ میں حیران ہو گیا۔ دماغ میں شیطانی منصوبہ آیا، میری لاٹری کی ٹکٹ تو میری بیٹیاں۔ میں ایک غریب آدمی تھا، میرے خواب بہت بڑے تھے۔ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا۔ میں ہر شام مزدوری سے واپس لوٹ کر اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور کہتا کہ بیٹا ایک دن ڈاکٹر بن کر اور سفید کوٹ پہن کر گاؤں آؤ گے، اور گاؤں والے تمہیں دیکھ کر فخر کریں گے۔ چونکہ میں مزدوری کرتا تھا، اس وجہ سے گھر کا گزارا چل پاتا تھا، لیکن میرے پاس پیسے نہ تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ آنے والا وقت مشکل سے مشکل ترین ہوتا جائے گا۔ میرا گھر گاؤں کے ایک کونے پر تھا۔ میرا گھر اس قدر بوسیدہ تھا کہ ہر روز کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ گھر کے بالکل ہی ساتھ ایک نالا تھا، جہاں پر پورے گاؤں کا گند ڈالا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس میں اس قدر بو آتی تھی کہ کبھی کبھی برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب عادی ہو چکے تھے۔ میں جس گھر میں رہتا تھا وہ کرائے کا گھر تھا، جس کا ہر ماہ مجھے چند ہزار کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ جو بھی میں کماتا تھا اس کا بڑا حصہ کرائے پر ہی خرچ ہو جاتا تھا۔ میری 3 بیٹیاں تھیں، جن میں سے سب سے بڑی کا نام سکینہ، درمیانی کا نام کلثوم اور سب سے چھوٹی کا نام رشیدہ تھا۔ شروع میں میری بیوی گھر کے خرچے پورے نہ ہونے کی وجہ سے شکوہ کرتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے شکوہ کرنا مکمل طور پر بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ عادی ہو چکی تھی۔ میری سب سے بڑی بیٹی سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی، باقی 2 صرف کھیلتی رہتی تھی۔ کبھی ان کا دل چاہتا تو وہ بھی کام کرا لیتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت دروازہ زور زور سے بجا تھا۔ میری بیوی نے جا کر پوچھا تھا کہ کون ہو۔ باہر سے حاجی نذیر کی سخت آواز سنائی تھی۔ اس نے غصے سے کہا تھا کہ دروازہ کھولو، تم لوگوں نے 3 ماہ کا کرایہ ادا نہیں کیا۔ تم لوگوں نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے کہ یہ گھر تمہارا اور میں تمہارا نوکر ہوں۔ میں حاجی کی آواز سن کر جلدی سے باہر گیا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا کہ حاجی صاحب کچھ دن اور دے دیں، پچھلے ہفتے کی مزدوری نہ ملی تھی، اس وجہ سے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ مگر وہ میری بات کو کاٹ کر بولا کہ روزانہ یہی بہانہ ہے، محلے والے بھی میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ میں تو شریف آدمی ہوں، اسی لیے تم لوگوں نے میرا مذاق بنا رکھا ہے۔ میں سر جھکا کر حاجی کی باتیں سن رہا تھا۔ سن تو میری بیوی بھی رہی تھی، لیکن اس نے بھی شرمندگی کے مارے اپنے سر کو جھکا رکھا تھا۔ کبھی کبھار غربت انسان کو اس قدر مجبور کر دیتی ہے کہ انسان میں سر اٹھا کر بات کرنے کی بھی ہمت نہیں بچتی۔ سکینہ نے حاجی کو دیکھتے ہی مجھ سے پوچھا تھا کہ ابا چائے بنا لاؤں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا کہ حاجی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ سکینہ نے چائے بنا کر حاجی کے سامنے رکھی تھی، تو وہ لمحہ تھا جس نے سب کی زندگیوں کو بدل کر رکھا تھا۔ حاجی کی نظریں سکینہ پر ٹھہر گئی تھیں۔ اگرچہ سکینہ زیادہ خوبصورت بھی نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ حاجی کو پسند آ گئی تھی۔ اس کا غصہ سکینہ کو دیکھتے ہی ایک لمحے میں بیٹھ گیا تھا۔ اس نے میٹھے لہجے میں مجھ سے کہا تھا کہ ماشاءاللہ تمہاری بیٹی تو بہت تمیزدار ہے، آج کل کے زمانے میں ایسی لڑکیاں کہاں ملتی ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا، لیکن میں اس کی بات کو سمجھ تو چکا تھا۔ میرے دل میں ایک چبھن ہوئی تھی، لیکن میں نے پھر بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔
اس لمحے شیطان نے مجھے ورگلانا شروع کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری قسمت سکینہ کی وجہ سے کھل جائے اور تمہارا بیٹا بھی ان لوگوں کی مدد سے ڈاکٹر بن جائے۔ میں نے فوراً ہی خود کو سوچوں سے نکالا تھا اور میں حاجی کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی اس راستے کی جانب دیکھ رہا تھا جس طرف سکینہ گئی تھی۔ میں حیران رہ گیا تھا۔ حاجی اٹھ کر تھوڑی ہی دیر بعد چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ اگلے ہی دن اسی وقت پر حاجی دوبارہ آ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں غریب سے امیر بنا دوں گا اور تمہارے بیٹے کا خرچ بھی اٹھاؤں گا اور اسے ڈاکٹر بناؤں گا۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گیا تھا کیونکہ میں بھی یہی چاہتا تھا، میں جلد از جلد امیر بن جاؤں۔ حاجی کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دیا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا کہ حاجی کب سے اتنا نیک بن گیا، کیونکہ وہ پہلے بالکل بھی ایسا نہ تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈال دیا ہے، شاید اس لیے وہ ایسا بن چکا ہے۔ رات کو بجلی کے جانے کے بعد سب گہری نیند سے اٹھ بیٹھے تھے اور میری بیٹیوں نے آپس میں چہما گوئیاں کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے سکینہ کو تکنا شروع کر دیا تھا۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تھا اور میرے دل میں اچانک خیال آیا تھا کہ یا اللہ، اگر میرے بچے کی خاطر مجھے غلط راہ چلنا پڑے تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں مجبور ہوں۔ میں اپنے بیٹے کے تمام خوابوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اگلی صبح حاجی پھر آ گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ کچھ چیزیں بھی لایا تھا۔ اس نے مجھے وہ چیزیں دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تھوڑی کھانے کی چیزیں ہیں اور کپڑے ہیں بچوں کے لیے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ان چیزوں کو لے لیا تھا۔ حاجی نے سکینہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹی، میری بیوی کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، اس کی وجہ سے وہ گھر کے کام بھی نہیں کر پاتی، تو تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر آ جایا کرو، اس وجہ سے تمہارے والد کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ سکینہ نے سہم کر میری جانب دیکھا تھا۔ میری بیوی نے اپنے منہ سے کچھ بولنا چاہا تھا، لیکن میں نے اشارے سے اسے منع کر دیا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ سکینہ اس کے گھر جا کر کام کرے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ حاجی صاحب میری بات سن کر مسکرانے لگے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا، اگر تم نے میری بات مانی تو میں تمہیں انعامات سے بھر دوں گا۔ حاجی کے جانے کے بعد گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے غصے سے کہا تھا کہ کیا تم اپنی بیٹی کو اس کے گھر کام کرنے کے لیے بھیجو گے؟ میں نے غصے سے اپنی بیوی کو چپ کروا دیا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا کہ سب لوگ اپنی بیٹیوں کو کام کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں بھیج دیتے ہیں، اور اگر میری بیٹی چلی جائے گی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میری بیٹی سکینہ نے ہم دونوں میاں بیوی کی باتیں سن کر کہا تھا کہ ابا، اگر میں چلی جاؤں گی تو بھائی کے لیے دوا کے ساتھ ساتھ کچھ کھانے پینے کے پیسے بھی مل جائیں گے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا اٹھا تھا، کیونکہ مجھے اس سے یہ امید تھی کہ میرا بیٹا پیدائش کے وقت سے ہی بیمار تھا، لیکن ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ علاج ہونے کی وجہ سے وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ میں اس کا اچھی جگہ سے علاج کروا سکوں۔ میں نے سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور میں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے بیٹی۔ صبح تم اس کے گھر چلی جانا اور وہاں پر دھیان سے رہنا۔ حاجی ایک نیک آدمی ہے، اور صبح ہوتے ہی وہ میری بات مان کر چلی گئی تھی۔ گھر میں اس دن گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے بالکل بھی سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔
سکینہ واپس نہ آئی تھی کیونکہ حاجی صاحب نے کہا تھا کہ وہ کچھ دن میرے ہی گھر پر رہے گی۔ پہلی رات مجھے سوچ سوچ کر نیند نہ آئی تھی کہ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو کیوں بھیجا، لیکن میں نے یہ سب کچھ سوچ کر ضمیر کی آواز کو دبا دیا تھا کہ تمام باپ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اگر سکینہ بھی اپنے بھائی کے لیے قربانی دے دے گی تو اس میں کیا حرج ہے۔ اس طرح سے میں نے اپنے دل کو بہلا لیا تھا۔ جب سکینہ شام کو ملنے کے لیے ہمارے گھر آئی تھی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، اس کی رنگت زرد تھی اور اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں، جن سے صاف لگ رہا تھا کہ جیسے وہ روتی رہی ہو۔ میں نے پریشان ہو کر اس سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا بیٹی، وہاں پر کام زیادہ تھا کیا؟ اس نے میری بات سننے کے بعد سر جھکا کر کہا تھا کہ نہیں ابا، نیا گھر تھا، اس وجہ سے نیند ہی نہ آئی تھی۔ میری بیوی نے اس کی جانب دیکھا تھا کیونکہ وہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن سکینہ دروازہ بند کر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی جانب دیکھا تھا، مجھے اس کی خاموشی صحیح نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو مزید کچھ بھی پوچھنے سے روک دیا تھا کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اگرچہ مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا، لیکن میں نے پھر بھی خاموشی اختیار کر رکھی تھی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ گھر کے حالات جلد از جلد بہتر ہو جائیں۔ رات کو بارش ہونے لگی تھی۔ میری نظر بیٹے کی دوائی کے خالی ڈبے پر پڑی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ اگر حاجی مدد کر دے تو گھر کے حالات دن بہ دن بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اچانک میرے ضمیر نے مجھے شرمندہ کرنا چاہا تھا کہ میں ایسا باپ بن گیا ہوں جو اپنی ہی بیٹی کا سودا کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں یہ سوچتے ہی رو پڑا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ہی اپنا سر دیوار سے ٹکا لیا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ غریب ہونا سچ میں اتنا بڑا جرم ہے۔ میں نے کافی دیر رونے کے بعد اپنے ضمیر کو پہلے کی طرح پھر سلا دیا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ حاجی صاحب مجھے پیسے دے دیں اور میں جلد از جلد امیر بن جاؤں اور میں اپنے بیٹے کے بارے میں جو خواب دیکھا ہے اسے پورا کر سکوں۔ صبح کے وقت سکینہ چپ چاپ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس نے اٹھ کر گھر کے برتن دھونا شروع کر دیے تھے۔ اس نے میرے لیے پانی کو بھی گرم کر دیا تھا، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے چہرے پر تھکن کی بجائے خوف موجود ہو۔ لیکن کس چیز کا خوف؟ یہ سوچ سوچ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہ تھی۔ میں نے ناشتہ کرتے وقت اس سے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے سکینہ؟ میری بات سن کر وہ چونک کر اٹھی تھی اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ ابا جی میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، بس کل حاجی صاحب کی بیگم نے گھر کی صفائی کروائی تھی جس کی وجہ سے میں بہت تھک چکی تھی۔ میں نے اسے مزید کچھ بھی نہ کہا تھا، لیکن میرے اندر ایک چبھن سی محسوس ہوئی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کو دوسروں کے گھر کام کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ میری بیوی نے مجھ سے آہستگی سے کہا تھا کہ اب یہ دوبارہ وہاں پر کام کرنے کے لیے نہیں جائے گی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پر اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے جس کی طرف میری بیوی نے اشارہ کیا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا۔ میں نے غصے سے اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا کہ تمہاری سوچ غلط ہے، حاجی صاحب بہت اچھا آدمی ہے۔ میری بات سننے کے بعد اس نے کہا تھا کہ اگرچہ وہ غلط آدمی نہیں ہے، لیکن وہ ہے تو ایک مرد۔
میں نے اس کی بات کو نہ مانا، اگرچہ وہ سچ کہہ رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اسے جھوٹا کہہ کر جھٹلا دیا تھا۔ دن گزرتے گئے تھے، کلثوم بھی بڑی ہوتی جا رہی تھی، وہ سب کچھ سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ اماں، ابا مجھے بھی سکینہ کی طرح بیچ ڈالے گا۔ اس کی بات سن کر میری بیوی لرزا اٹھی تھی، لیکن اس نے اسے ٹال مٹول کر بھگا دیا تھا، لیکن خود اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے کہ غربت کبھی کبھار انسان سے وہ سب کچھ کرواتی ہے جس کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میرا بیٹا دن بہ دن مزید بیمار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا جلد از جلد علاج کروانا ہوگا، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہ تھا اور نہ ہی گھر میں کچھ پڑا تھا جسے بیچ کر میں اس کا علاج کروا لیتا۔ میں خود کو بہت ہی بے بس محسوس کر رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے محلے کی چند عورتوں کو گلی میں باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ حاجی صاحب کے گھر میں کام کرنے والی اب نہیں آتی۔ جب میں گھر واپس آیا تھا تو سکینہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تم اب حاجی صاحب کے گھر کام کرنے کے لیے کیوں نہیں جاتی؟ اس نے اپنا سر جھکا کر مجھے جواب دیا تھا کہ وہاں پر میرا کام کرنے کا دل نہیں کرتا، اس لیے میں وہاں پر کام کرنے کے لیے نہیں جانا چاہتی۔ میں نے اس کی بات کو سننے کے بعد کہا تھا کہ انہوں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ میری بات سننے کے بعد وہ چپ رہی تھی، اور اس کی چپ نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرے دل میں ایک چیخ نکلی تھی، لیکن میری زبان بالکل ہی خاموش تھی۔ میرے بیٹے کی حالت دن بہ دن مزید بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے بیٹے کو بیماری کی حالت میں یوں مرنے کے لیے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور نہ ہی اسے مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا، کیونکہ وہی میری نسل کو آگے چلا سکتا تھا، وہی میرے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ میں نے کافی جگہوں پر کام تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی مجھے کوئی کام نہ ملا تھا۔ میں نے کچھ لوگوں سے ادھار بھی مانگنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی بھی آدمی مجھے ادھار دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے حاجی صاحب کے گھر مدد مانگنے کے لیے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تھا تو اس کے چوکیدار سے مجھے معلوم ہو پایا تھا کہ وہ کہیں کام کے سلسلے میں گیا ہوا ہے۔ میں نے گھر کے اندر جھانک کر دیکھا تھا تو مجھے وہاں پر سکینہ کے جوتے دکھائی دیے تھے۔ میں کانپ کر رہ گیا تھا۔ میں گھر کے اندر جانا چاہتا تھا، لیکن چوکیدار نے مجھے اندر داخل ہونے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ جب میں گھر واپس آیا تھا تو سکینہ وہاں پر موجود نہ تھی۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ پھر بھی مجھے نہ ملی تھی، کیونکہ وہ دراصل موجود ہی نہ تھی۔ میں نے پورا محلہ چھان مارا تھا، لیکن وہ پھر بھی نہ ملی تھی۔ جیسے جیسے اندھیرا چھاتا چلا جا رہا تھا، ویسے ویسے ہی میرا دل بھی بیٹھتا جا رہا تھا۔ میں نے پولیس اسٹیشن میں بھی رپورٹ درج کرا دی تھی۔ ایک پولیس والے نے پوچھا تھا کہ تمہاری بیٹی کب سے لاپتہ ہے؟ میں نے اسے کہا تھا کہ صرف اور صرف چند گھنٹے ہی گزرے ہیں۔ تو وہ طنزیہ بولا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی گھر سے بھاگ نکلی ہو۔ مجھے اس کی بات سننے کے بعد غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ جب میں گھر واپس آ رہا تھا تو لوگ آپس میں باتیں کرنے میں مشغول تھے۔ وہ میری بیٹی کے بارے میں چہما گوئیاں کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ لڑکی خود بھاگی ہے،
لیکن دوسرے نے پہلے کو ٹوکتے ہوئے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ باپ نے خود ہی اسے بیچ ڈالا ہو۔ سب کو معلوم تھا کہ وہ حاجی صاحب کے گھر کام کرنے کے لیے جاتی ہے اور حاجی کی بیوی تو بستر پر ہی پڑی رہتی ہے، وہ کہاں کسی پر نظر رکھ سکتی ہے۔ میں نے ان کی بات کو سن لیا تھا، لیکن پھر بھی میں خاموش رہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی قسم کا مزید تماشا بنے۔ جب میں گھر پہنچا تھا تو میری بیوی بیٹھی چارپائی پر رو رہی تھی، میری بیٹیاں بھی اس کے ساتھ سہمی ہوئی بیٹھی تھیں۔ میں نے ان کی جانب دیکھا تھا تو میری چھوٹی بیٹی نے مجھ سے کہا تھا کہ ابا جی، سکینہ بہن واپس تو آ جائے گی نا؟ تو اس کی بات کو سننے کے بعد مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور اپنی بیٹیوں کو کیا جواب دوں۔ اسی لیے میں نے خاموشی سے کمرے کا رخ کر لیا تھا۔ اگلے ہی دن پولیس والے مزید تفتیش کرنے کے لیے آ گئے تھے، لیکن انہوں نے صرف چند ہی باتیں پوچھی تھیں اور پھر واپس چلے گئے تھے۔ 3 ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے تھے، لیکن مجھے سکینہ کے بارے میں کوئی بھی خبر نہ ملی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں تھی۔ حاجی صاحب بھی اس دن کے بعد سے کبھی دکھائی نہ دیا تھا۔ میرے بیٹے کی حالت دن بہ دن بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ ایک شام میرا بیٹا کانپتے ہوئے میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ابا جی، سکینہ بہن کبھی واپس تو آ جائے گی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میری نظر ہر وقت دروازے پر ہی ٹکی رہتی تھی، کیونکہ مجھے امید تھی کہ وہ ایک نہ ایک دن تو ضرور واپس آ کر ہی رہے گی۔ کبھی کبھار جب میں رات کو چلنے کی آواز سنتا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ آواز سکینہ کی ہے، لیکن پھر وہ کوئی اور ہی نکلتا تھا۔ میرے دل میں صرف ایک ہی سوال اٹھتا تھا کہ سکینہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی یا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی کی گئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا تھا کہ مجھے سکینہ کو اس طرح حاجی کے گھر نہیں بھیجنا چاہیے تھا، لیکن اب کیا ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ میں سکینہ کو ڈھونڈ سکوں، لیکن پھر بھی وہ مجھے کہیں پر بھی نہ ملی تھی، جس کی وجہ سے میرا پریشانی سے برا حال تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب میں چائے پی رہا تھا تو ماحول میں چھائی ہوئی خاموشی کو پولیس کی گاڑی کی آواز نے توڑا تھا۔ میں پولیس والوں کی گاڑی کی آواز سن کر چونک اٹھا تھا۔ پولیس آ کر میرے دروازے پر رک گئی تھی۔ پورے محلے والے پولیس کو دیکھ کر اکٹھے ہو گئے تھے، کیونکہ وہ تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ پولیس والوں نے آواز دے کر مجھے گھر سے باہر بلا لیا تھا۔ میں جب گھر سے باہر گیا تھا تو پولیس والوں نے مجھے جو کچھ بھی بتایا تھا اسے سنتے ہی میرے قدموں کے تلے سے زمین نکل پڑی تھی۔ ان لوگوں کو سکینہ مل چکی تھی، وہ یتیم خانے میں تھی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ سکینہ مر چکی ہے، اسی لیے نہیں مل رہی۔ سکینہ کے زندہ ہونے کی خبر نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ ایک پولیس اہلکار نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سیدھا سیدھا کہا تھا کہ تمہیں تھانے چلنا ہوگا، کیونکہ تمہاری بیٹی نے بیان دیا ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے خود ہی بیچ دیا تھا۔ لیکن میں وہاں سے بھاگ نکلی تھی، اور میں نے وہاں سے بھاگنے کے بعد گھر بجانے کی بجائے یتیم خانے میں پناہ لے لی تھی۔ پولیس والے کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ جب میں پولیس والوں کے ساتھ جا رہا تھا تو محلے کی عورتیں چھتوں پر چڑھ کر دیکھ رہی تھیں۔ ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا تھا کہ آخر کار اپنی بیٹی کو بیچنے والا پکڑا گیا ہے۔ جب میں پولیس والوں کے ساتھ جا رہا تھا، میری بیوی دروازے کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی۔
اور کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن تم تو میری بات سننے کے لیے بالکل تیار ہی نہ تھے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ اس دن مجھے اس قدر شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں کسی سے بھی آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں پولیس اسٹیشن پہنچا تو وہاں پر ماحول مجھے سخت محسوس ہوا تھا۔ سکینہ ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ میرے آنے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے پولیس والوں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی تھی، لیکن اس کی نگاہوں میں میرے لیے نفرت صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آفیسر نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا تھا اور اس نے سکینہ سے کہا تھا کہ بیٹی سب کچھ دوبارہ بتاؤ، اور پولیس آفیسر کے کہنے پر سکینہ نے جو کچھ بتایا تھا اسے سنتے ہی میرے قدموں کے تلے سے زمین نکل پڑی تھی۔ سکینہ نے کہا تھا کہ میں نے اپنے باپ پر بھروسہ کیا تھا، لیکن وہی میرا سب سے بڑا دشمن نکلا تھا۔ میں نے اس کی بات کو سننے کے بعد چیخ کر کہا تھا، میں نے تمہیں نہیں بیچا تھا، بلکہ میں نے تو تمہیں کچھ دنوں کے لیے وہاں پر کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ میری بات سننے کے بعد سکینہ نے سر اٹھا کر کہا تھا کہ ابا جی، آپ کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے اس درندے کے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میں وہاں پر نہیں رہنا چاہتی، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے وہاں پر کام کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ کمرے میں موجود سب لوگ خاموشی سے اس کی بات کو سن رہے تھے۔ اس کی بات کو سنتے ہی مجھے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی۔ آفیسر نے پولیس اہلکاروں کو حکم دیا تھا کہ وہ مجھے لے جا کر جیل میں بند کر دیں، کیونکہ انہوں نے میرا فیصلہ عدالت پر چھوڑ دیا تھا۔ جس جیل میں انہوں نے مجھے بند کیا تھا وہاں سے بدبو آ رہی تھی۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا تھا۔ میں نے غلطی کی تھی، لیکن میں اپنی بیٹی کو بیچنا تو نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی میں نے اسے بیچا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے ہی گئی تھی۔ میں اسے دوسری مرتبہ بھیجنا تو چاہتا تھا۔ سامنے ہی لوہے کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہوا ایک بوڑھا میری بات سن کر ہنس پڑا، اور اس نے کہا تھا کہ بھلا کون اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے؟ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم سے مجبوری میں ہوا تھا۔ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ وہ بالکل ہی سچ بول رہا تھا۔ رات بھر پریشانی کے عالم کی وجہ سے مجھے نیند ہی نہ آئی تھی۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن جب بھی میں اپنی آنکھوں کو بند کرتا تھا میری آنکھوں کے سامنے سکینہ اور اس کے بیٹے کا چہرہ گھومنے لگتا تھا۔ مجھے شدت سے احساس ہونے لگا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے اوقات سے بڑھ کر اونچے خواب نہیں دیکھنے چاہیے تھے۔ اسی لیے تو سیانے کہتے ہیں کہ اپنی چادر کو دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اگلے ہی دن ایک پولیس اہلکار نے مجھ سے کہا تھا کہ آج تمہیں عدالت میں جانا ہے، اسی لیے تم تیار رہنا۔ جج نے سکینہ سے پوچھا تھا کہ تم کس وجہ سے گھر سے بھاگ کر گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اپنے ہی باپ کی وجہ سے۔ میں نے بے اختیار جج صاحب سے کہا تھا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ وہاں پر جانے کے لیے خود ہی تیار ہوئی تھی۔ عدالت میں موجود لوگ میری بات کو سننے کے بعد آپس میں ہی سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ ایک عورت جو میرے ہی قریب بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اپنی دوسری دوست سے کہا تھا کہ دیکھو نا، اب باپ بھی اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو فروخت کرنے لگے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ سب کی باتیں سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے 7 سال تک قید میں رکھا جائے گا، اور میرے پیچھے گھر کا سارا خرچہ عدالت ہی اٹھائے گی۔ جج صاحب کا فیصلہ سن کر میں نیچے گر پڑا تھا۔
ایک اہلکار مجھے سہارا دینے کے غرض سے آگے بڑھا تھا، لیکن میرا وجود ہمت ہار چکا تھا۔ سکینہ اپنی ماں کے ساتھ گھر چلی گئی تھی، لیکن مجھے پولیس والوں نے جیل میں بند کر دیا تھا، جہاں پر میں نے اپنے دن رو رو کر گزارے تھے، کیونکہ وہاں پر میرا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں اپنے گھر جانا چاہتا تھا اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگانا چاہتا تھا، لیکن پولیس والوں نے مجھے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ جیل میں صبح سویرے قیدیوں کو بیٹھ کر کھانا کھلایا جاتا تھا اور دن بھر ایسی مشقت کروائی جاتی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ کی ہوتی تھی۔ مجھے وہاں پر سب قیدیوں کے کپڑے دھونے کا حکم دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے چند ہی دنوں کے اندر میرے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے۔ ایک دن ایک پولیس اہلکار نے مجھے وہ خبر دی تھی کہ جسے سن کر میں بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ میرا بیٹا مر چکا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے بھائی کے لیے قربانی دینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی موت کی خبر کو سن کر اسی وقت چیخ ماری تھی۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا تھا اور کہا تھا، یا اللہ، یہ میری سب سے بڑی سزا ہے نا، مجھے بھی اپنے بیٹے کی طرح موت دے دے، کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تمام قیدی حیرت سے میری جانب دیکھ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے ہجوم میں مجھے پہلی مرتبہ روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے پولیس والوں کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ وہ مجھے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنے کے لیے آخری مرتبہ جانے دیں، تو انہوں نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ 2 پولیس والوں کو بھی بھیجا تھا اور ان لوگوں نے مجھے ہتھ کڑیوں سے باندھ دیا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تھا تو وہاں پر بہت سے لوگ جمع تھے۔ مجھے پولیس والوں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ کر میری بیوی نے بھاگتے ہوئے مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ میری بیٹیوں نے مجھ سے اپنا رخ موڑ لیا تھا، کیونکہ وہ مجھے معاف کرنا نہیں چاہتی تھی۔ جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو میں رو پڑا تھا۔ لوگ مجھے حیرت سے تک رہے تھے۔ چند ہی منٹ وہاں پر گزارنے کے بعد پولیس والے مجھے وہاں سے لے آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے جنازے کو کاندھا دینا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے میری بات کو نہ مانا۔ میں وہ بد نصیب باپ تھا جو اپنے ہی اکلوتے بیٹے کو اس کے آخری وقت میں بھی کاندھا نہ دے پایا تھا۔ جب میں جیل میں پہنچا تھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ دور سے اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنے سر کو سجدے میں جھکا لیا تھا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ میں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دی تھی، اور مجھے پورا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر ہی دے گا اور میرے گھر والے بھی مجھے معاف کر دیں گے۔